گزار ہوں کہ آپ نے اس روحانی و نورانی مجلس میں اس حقیر طالب علم کو بھی سعادت کا موقع دیا ہے آپ کی محفل میں حاضر ہونے کا، اور چند طالب علمانہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا۔ وہ چیز جو آرزو عرصے سے دیرینہ تھی کہ پاکستان کے اندر اس نفرت کے ماحول میں جہاں پر بعض لوگوں کی جانب سے نفرت کی ترویج کی جاتی ہے، فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے اور توہین جیسا جرم انجام دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تکفیر کے ذریعے اس توہین کا مقابلہ کیا جاتا ہے، جرم کا مقابلہ جرم سے اور گناہ کا مقابلہ گناہ سے، اس میں یہ محفلیں ایک مسلمان مومن انسان کے لیے آرزو اور حسرت بن جاتی ہیں، اور الحمدللہ آج ہم طرف سے یہ گلدستہ مشاہدہ کیا ہے اور اس میں سب کو شرکت کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جن کی پہچان نظریاتی جماعت ہے اور انقلابی جماعت ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً خراج تحسین پیش کرتا ہوں قریجہ صاحب کو اور ان کے رفقا کو اور ہم فکر افراد جنہوں نے شرح صدر کے ساتھ اور اس جماعت کی بنیاد پر پلیٹ فارم پر امت اسلامیہ کے اجتماع کا در کھولا ہے۔ یہ ایک انقلاب کا آغاز ہے، ایک نظریاتی پلیٹ فارم سے الحمدللہ عقیدت مند حضور کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں، اور جب ایک جہت بھی موجود ہو، ویژن بھی موجود ہو، اسلام کی فہم اور تفسیر بھی موجود ہو، اور اس کے اندر بزرگان دین، رہبران، قائدین و زعماء اکٹھے ہوں، ایک ساتھ مل کے بیٹھیں، اور وہ بھی مبارک ایام اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اجتماع خود بہت سارے فتنوں کو ناکام بنا دیتا ہے، اس کی خبر، اس کی تصویر، اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر ملک میں ہونے والی بہت ساری سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے، دشمنوں کو نا امید کر دیتا ہے۔ ہم اسے بہت سادہ اور سرسری نہ لیں۔ یہ اجتماع اور یہ محفل نورانی میں پہلے بھی بعض دیگر مجالس میں اس طویل کی عرض کیا ہے حاضرین کی خدمت میں کہ عموماً ہم میلاد کی محافل بڑے عقیدت کے ساتھ منعقد کرتے ہیں۔ اب بعض جگہ عقیدت شاید بعض اوقات افراد کی حد تک بھی چلی جاتی ہے، لیکن عقیدت کا اظہار بھرپور ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آواز والے نعت خوان آتے ہیں، وہ اپنا نورانی کلام پیش کرتے ہیں، مومنین کے دلوں کو محبت حبیب خدا سے گرماتے ہیں، اور خطبہ آتے ہیں، وہ بڑے بدیع فصیح انداز سے مومنین کے دلوں کو گرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان محافل کے اندر چراغاں بھی ہوتا ہے، روشنیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، یعنی خوشی کا اور سرور کا ہر سامان مہیا کیا جاتا ہے جائز اور درست طریقے سے عقیدت کی بنیاد پر۔ لیکن میلاد کی مناسبت سے ہم اپنی خوشی کے لیے، عقیدت مندوں کی خوشی کے لیے، بانیوں کی خوشی کے لیے، اور حتیٰ شرکاء و نعت خوان اور خطباء اور علماء کی خوشی کے لیے ہر اہتمام کرتے ہیں، چونکہ ہر ایک کی خوشی کا ایک علیحدہ سبب ہوتا ہے۔ اگر آپ نعت خوان سے نعت پڑھا لیں اور اسے پیسے نہ دیں تو اس کے لیے کوئی خوشی نہیں، بلکہ شاید صدمہ شدید اس کو پہنچے گا۔ یا اگر بعض جو پڑھ رہے ہوتے ہیں داد نہ دیں، ان کو آگے سے تحسین نہ کریں، ہاتھ لہرا کے ان کی ہمت افزائی نہ کریں، تو انہیں خوشی نہیں ہوتی۔ ہماری سماعتوں کو ان کی مترنم آوازیں خوشحال کر دیتی ہیں۔ یا اسی طرح خطیب جب شعلہ بیانی کرتے ہیں اور مجمع کی طرف سے ان کو جب تحسین کی جاتی ہے تو وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف ہر ایک کی خوشی کا ایک اپنا سامان ہے۔ ایسے میں ہم اس مولود مسعود اور مولود مبارک کی خوشی کا بھی اہتمام کیا کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کی آمد کو مرحبا کہتے ہیں، جن کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، یہ بھی اہتمام کریں کہ وہ بھی ہم سے خوش ہوں۔ ان محفلوں میں اور ان مجالس میں اور ان عقیدت کی نورانی اور روحانی مجلسوں میں کوئی ایسا بھی اہتمام کریں جس سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشحال ہوں۔ یقیناً تمام بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں، سب اساتید ہیں ہمارے، ہم ان کے سامنے شاگردی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی اتفاق کریں گے آپ عزیزان بھی سب کہ ہم جو کچھ بھی حضور کی خدمت میں درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، عقیدت کا کلام پیش کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، یہ ممکن ہے خوشی کا باعث بنتا ہو، لیکن سب سے زیادہ خوشی حضور کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس سرزمین کے اوپر، اس ملت میں جہاں تفرقے کے بیج بو دیے گئے ہیں، وہاں پر تمام سلسلے مل بیٹھ کر ایک گلدستہ امت کا تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پودوں کا گلدستہ ہمیں خوشبو دیتا ہے، ہمیں خوش کر دیتا ہے، لیکن حضور کو امت کا گلدستہ خوشحال کرتا ہے۔ اس سے یقیناً قلب نورانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشحال ہوتا ہے، اور وہ قدم آج اس جماعت نے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ام الجماعت ہے، پاکستان میں تمام اسلامی جماعتوں کی ماں ہے، اور انہوں نے انہی کے ڈیزائن سے آگے باقی جماعتیں تشکیل دی ہیں اور ترتیب دی ہیں، اور ہمیں بہت یہ خوشی ہے کہ اس جماعت کے بانی سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان میں بیداری کا پرچم اٹھایا، شعور کا پرچم اٹھایا، اسلام کی حقیقی تشریح کر کے لوگوں کو عملی دین اور نظام الہی کی طرف انہوں نے متوجہ کروایا، اور لیکن ظاہر ہے جیسے مشہور ہو گیا تھا، عام لوگ جو جماعت کے بارے میں اظہار کرتے تھے کہ جماعت گویا ایک مذہبی ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے، لیکن آج کے ان اقدام نے بتایا کہ نہ، جماعت انشاءاللہ اسلام کا ایک ہراول دستہ ہے، پوری امت کے لیے ہے، اور جس کا پلیٹ فارم پوری امت کے لیے ہے۔ آج امت اکٹھی کی ہے انہوں نے، آج اپنی تنظیم اکٹھی نہیں کی، سب کو بلایا، اور یہی جچتا ہے ان کے ساتھ اور سید مرحوم کے فکر کے ساتھ اور ان کی راہ کے ساتھ کہ یہ راستہ پوری امت کے لیے مہیا ہو۔ انشاءاللہ ہم آج ان ایام مبارک میلاد میں جہاں پر بھی محافل میلاد ہیں، یہی مظاہرہ ہو، کوشش کریں تمام، چونکہ فضا ایسی بن چکی ہے کہ بن بلائے لوگ جھجکتے ہیں کہ شاید ہم جائیں تو جانے نہ دیں، یا کوئی روک دے یا ٹوک دے، اس لیے یہ تکلف کر لیا کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اس طرح کی نورانی مجلس سجا رہے ہیں تو سب کو بلائیں آپ، انشاءاللہ سب آئیں گے یقیناً۔ میں اپنے تئیں ایک طالب علم کی حیثیت سے عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں بھی آپ حضور کی محفل روحانی و نورانی سجائیں گے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سے یہ سلسلہ پورے ملک کے اندر ایک نمونہ بن جائے، تاکہ اس ملک میں فتنہ کا بیج بھی مر جائے، تفرقے کا بیج بھی ختم ہو جائے، دشمنی، نفرت اور دوریاں، غلط فہمیاں جن سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مصروف کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہفتے سے پاکستان کراچی کے اندر ایک واقعے ہوٹل میں گرفتاری کے اوپر پورا میڈیا دن رات قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے، کیوں پکڑا، کس نے پکڑا، کیسے پکڑا، خوب ایک چھوٹا سا ایک واقعہ، اس طرح کے واقعات پاکستان میں روزانہ ہزاروں ہو رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ناحق پکڑا جاتا ہے، باحق پکڑا جاتا ہے، لیکن یہ ان ایام میں، ایام میلاد میں، ایام روحانی میں، ایام نورانی میں حربیں ہیں، ان میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ کو ہٹا کر دوسری طرف لگانے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس تمام حربوں کو ناکام بنا سکتے ہیں ہم، اور وہ اسی طرح سے یہ آج کی محفل یہ نقطہ آغاز ہے گویا شہر لاہور سے انشاءاللہ، اور اس مرکز منصورہ سے، اس اسلامی مرکز سے انشاءاللہ، کہ پورے ملک کے اندر تکرار ہو، اور اسی طرح سے بزرگان سارے عزیزان عزت کے ساتھ بلائیں، دعوت دیں ان کو، ان کی تکریم کریں، اور وہ بھی آ کر امت کو یہ پیغام دیں جس کی منتظر ہے امت اسلامیہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے نفاق کے ذریعے سے اسرائیل مشرق وسطیٰ پہ مسلط ہو رہا ہے، اور وہ کام جو امریکہ اپنی پوری تاریخ میں ناممکن سمجھ رہا تھا، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، مسلمان رہنماؤں کے ہوتے ہوئے، مسلمان امت کے ہوتے ہوئے، اس کے باوجود وہ ناممکن سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، اسرائیل کا وہ اگلا مرحلہ کہ اس کو پورے مشرق وسطیٰ اس کے حوالے کر دیا جائے، یہ ہمارے ادھر روزمرہ کے مسائل میں ہمیں الجھا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور اس غفلت میں اور اس
فرصت میں انہوں نے وہ کر لیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آہستہ آہستہ روز ایک خبر آتی ہے کہ کوئی اسلامی ملک، کوئی عربی ملک اسرائیل کی گود میں بیٹھ رہا ہے. کتنی خاموشی سے اس کشمیر کو ہضم کر دیا گیا، ہڑپ کر دیا گیا، اور فقط اخباری بیانوں اور ٹویٹس کے علاوہ کوئی عملی قدم نہیں ہوا، کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی، کوئی عکس العمل نہیں ہوا، کوئی امت کے اندر احساس بیدار نہیں ہوا. ہمیں الجھا کر اور ہماری غفلت میں ہمیں آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں متفرق کر کے، تقسیم کر کے، مشغول کر کے، اور اس طرح سے دشمن، خواہ وہ ہندوستانی دشمن ہو، وہ اسرائیلی دشمن ہو، وہ امریکی دشمن ہو، وہ مغربی دشمن ہو، یا وہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر گھسے ہوئے لوگ ہوں، مسلمانوں کے اندر ایسے افراد بنا دیے گئے ہیں، فرقے بنا دیے گئے ہیں جو ان کا کام فقط فتنہ کھڑا کرنا ہے. یہ بات مجھ سے پہلے جناب نقوی صاحب آپ کی خدمت میں کاظم صاحب بیان کر گئے ہیں کہ رہبر معظم ولی فقیہ جو تشیع کی سپریم اتھارٹی ہیں، یہ آپ سب کے اطلاع میں ہونا چاہیے کہ اس وقت موجودہ زمانے میں شیعہ مسلک میں، شیعہ مذہب میں